میں کلکتہ کے نواحی علاقے میں مقیم 73 سالہ سلطانہ بیگم کی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی میں جانا پڑے گا۔ امیر تیمور مغلوں کا جد امجد تھا۔ دنیا کے نامور جرنیلوں کی فہرست بنائی جائے تو امیر تیمور کا نام ٹاپ 10 میں آئے گا۔ اس نے اپنی زندگی میں 54 ملک فتح کیے، اور ہر ملک فتح کرنے کے بعد جب تک وہ انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار نہ بنا لیتا تب تک وہ آگے نہ بڑھتا۔ اس کی نسل بڑھی تو اس میں سے ظہیر الدین بابر مستقبل کا بادشاہ بنا۔ ظہیر الدین نے ساری زندگی جنگ لڑنے میں گزار دی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہمایوں تھا، اور وہ اسے جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہمایوں اس قدر شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ وہ بستر پر آن پڑا۔ ایک دن بابر نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کی بیماری مجھے دے دے اور میری صحت میرے بیٹے ہمایوں کو دے دے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اور اسی وقت بابر بیمار ہو گیا اور ہمایوں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بابر کے انتقال کے بعد ہمایوں حکمران بنا۔ ہمایوں نے اپنے اقتدار میں خوفناک جنگیں لڑیں۔ ایک دن وہ نماز کے لیے اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا اور وہاں سے گر پڑا۔ یہ ویسے تو ایک عام سا حادثہ تھا، لیکن یہ حادثہ اس کی جان لے گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا 13 سالہ بیٹا جلال الدین اکبر حکمران بنا۔ اس نے رعایا پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے نیا دین ایجاد کیا، جسے اس نے دین اکبری کا نام دیا۔ اس نے ہندوؤں کو اپنے محل میں بڑے بڑے عہدے دیے۔ اسی کے دور حکومت میں اس کا بیٹا شہزادہ سلیم اپنی ایک کنیز جس کا نام انارکلی تھا اس سے عشق کر بیٹھتا ہے، اور یہی عشق باپ بیٹے کو میدان جنگ میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اس موقع پر 21,000 سپاہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جب سلیم کو ہتھکڑیاں لگا کر اکبر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو سلیم کہتا ہے کہ ابا حضور، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو اکبر کہتا ہے کہ تمہاری اسی بے وقوفی کی وجہ سے 21,000 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اکبر کی ناگہانی موت کے بعد یہی سلیم جہانگیر کے لقب کے ساتھ حکمران بنتا ہے۔ حکمران بنتے ہی اس کا عشق سر چڑھ کر بولتا ہے۔ جہانگیر کا عشق سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور نور جہان کے واقعے کے بعد ہندوستان کی تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ جہانگیر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہان حکمران بنتا ہے۔ آگرہ میں تاج محل بنا کر شاہ جہان نے اپنے باپ جہانگیر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ شاہ جہان کی انہی عیاشیوں کے چلتے مقامی سرداروں نے حکومت سے بغاوت کر دی اور ملک میں خانہ جنگی چھڑ گئی۔ شاہ جہان کے 4 بیٹے اقتدار کی ہوس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ شاہ جہان کا جو ساتھ تھا وہ دارا کے ساتھ بہت زیادہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دارا اگلا حکمران بنے، لیکن اورنگزیب نے دارا کو قتل کر دیا اور شاہ جہان کو جیل میں بند کر دیا، اور وہیں پر شاہ جہان کا انتقال ہوا۔ شاہ جہان کے انتقال کے بعد اورنگزیب بر صغیر کا حکمران بنا۔ اورنگزیب دیگر مغل حکمرانوں کی نسبت نیک ثابت ہوا۔ اس نے پورے ملک میں شریعت کے قوانین نافذ کر دیے۔ اس نے موسیقی پر پابندی لگائی، شراب نوشی پر پابندی لگائی، اور پورے ملک میں اسلامی نظام نافذ کر دیا۔ اس دور میں مغلیہ سلطنت غزنی سے چٹاگنگ تک اور کشمیر سے کرناٹک تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ مغلیہ سلطنت کا انتہائی عروج کا دور تھا، لیکن یہ عروج زیادہ دیر نہ چل سکا۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد جانشینوں کی جنگ نے پورے ملک میں ایک مرتبہ پھر خانہ جنگی پھیلا دی، اور یہ مغلوں کی حکومت کی زوال کی پہلی اینٹ تھی جو رکھ دی گئی۔ اورنگزیب کے بعد محمد معظم بہادر بادشاہ بنا۔ بہادر شاہ کے بعد کئی بادشاہ آئے، لیکن خانہ جنگی کے باعث ٹک نہیں پائے۔ صرف 50-60 سال میں ہی 11 مغل بادشاہ بدلے۔ انہی بادشاہوں میں ایک بادشاہ محمد شاہ رنگیلا بھی تھا، جس کا ذکر جب مورخ کرتا ہے تو تاریخ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا اور فحاشی اور عریانی میں مگن رہتا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا، وہ اکثر دربار میں پیشاب کر دیتا۔ وہ چاہتا تو کسی راہ چلتے کو وزیر اعظم بنا دیتا، اور چاہتا تو موجودہ اس وقت کے وزیر اعظم کو جیل بھجوا دیتا۔ وہ اپنے درباریوں کو حکم دیتا کہ تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں، اور وہ خود زنانہ کپڑے پہن کر پہلے ہی تخت پر براجمان ہوتا۔
وہ طوائفوں کی گود میں بیٹھ کر نظام حکومت چلاتا اور عورتوں کے جسموں پر پیر رکھ کر وہ سیڑھیاں بنا کر اپنی چھت پہ چڑھتا تھا۔ کثرت شراب نوشی کے باعث محمد شاہ رنگیلا کا انتقال ہوا اور یہ مغلیہ سلطنت کے زوال کی انتہا تھی۔ اس کے بعد آنے والے تمام حکمران انگریزوں کے وظیفہ خور تھے اور بہادر شاہ ظفر آخری وظیفہ خور مغل بادشاہ تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو لال قلعے کی حد تک محصور کر دیا تھا۔ وہ صرف نام کا بادشاہ تھا، کیونکہ نہ قلعے کے اندر اس کی کوئی سنتا تھا اور نہ ہی قلعے کے باہر اس بادشاہ کی کوئی بات سنتا۔ صرف 2 انگریز سپاہی اسے وظیفہ دینے آتے اور اس کی عزت اور غیرت کا جنازہ پڑھ کر واپس چلے جاتے۔ 1957 کی جنگ آزادی میں بہادر شاہ ظفر کو اس کے بیٹوں سمیت ایک بگی میں بٹھا کر کہیں لے جایا جاتا ہے۔ وہاں رستے میں اس کے بیٹوں کو نکال کر اس کے سامنے گولیاں مار دی جاتی ہیں اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزارتا ہے اور کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے جیسی بے بسی کی شاعری لکھتا ہے اور وہیں پر انتقال کر جاتا ہے۔ ہم اپنی کہانی کی جانب واپس آتے ہیں۔ مرزا بیدار بخت بہادر شاہ ظفر کا پڑپوتا تھا اور سلطانہ بیگم مرزا بیدار بخت کی بیوی تھی۔ غزنی سے چٹاگنگ اور کشمیر سے لے کر کرناٹک تک حکمرانی کرنے والے خاندان کی یہ فرد سلطانہ بیگم آج کلکتہ کے علاقے میں اپنی 5 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے ساتھ ایک جھونپڑی میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ بھارتی حکومت انہیں 6000 ماہانہ دیتی ہے، جس سے اس کی جھونپڑی کے خرچ پورے ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ان بہت سے لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو ذرا سا مقام آنے پر اس قدر اچھل کود کرتے ہیں جیسے ان پر کبھی زوال نے آنا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی ان کے پاس وہ دولت، وہ عیاشی یا وہ شان و شوکت ختم ہونی ہے۔ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے دفن ہونا ہے، ہر چیز نے زوال پذیر ہونا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، بادشاہ نے بھی زوال پذیر ہونا ہے اور فقیر نے بھی زوال پذیر ہونا ہے۔